تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے سفر اور اس کی عظمت کو بالکل الگ ہی انداز میں بیان کرتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی داستان کی بات کریں گے، ایک چرواہے کی جو بادشاہ بنا، اور پھر ایک ایسے بادشاہ کی جسے اللہ نے نبوت کا شرف بخشا۔ جی ہاں، یہ قصہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا۔ ذرا ایک منظر سوچیں، ایک طرف ایک نوجوان ہے جس کے پاس خود کو بچانے کے لیے صرف ایک نیزہ ہے، اور پھر دوسری طرف ایک طاقتور بادشاہ ہے جس کے سر پر تاج ہے، جسم پر ذرا بختر ہے، اور اس کے ایک اشارے پر پوری فوج حرکت میں آ جاتی ہے نا زمین آسمان کا فرق۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں تصویریں ایک ہی شخص کی زندگی کے دو الگ الگ دور ہیں۔ تو یہ سفر آخر شروع کہاں سے ہوا؟ اکثر عظیم کہانیوں کی طرح اس کی شروعات بھی ایسی تھی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دیکھیں، عام طور پر تو یہی خیال آتا ہے کہ بادشاہت تو ورثے میں ملتی ہے نا؟ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کسی شاہی محل میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کی حقیقت اس سے بہت مختلف تھی، بہت سادہ۔ وہ بالکل ہم میں سے کسی بھی عام نوجوان کی طرح ایک سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ دن بھر اپنے قبیلے کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے، ایک چرواہے کی ذمہ داریاں نبھاتے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی شاہی عصا نہیں تھا، بس ایک معمولی سا نیزہ ہوتا تھا۔ لیکن اسی تنہائی اور سادگی میں وہ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے، اس کی حمد سے مضبوط بنا رہے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جو ان کی آنے والی عظیم زندگی کی بنیاد بننے والی تھی۔ اور پھر حالات نے ایک دم کروٹ لی۔ اس عام سے نظر آنے والے نوجوان کو ایک بہت ہی غیر معمولی ذمہ داری کے لیے پکارا گیا۔ اس وقت کا معاشرہ ظلم کی چکی میں بری طرح پس رہا تھا۔ ہر طرف ناانصافی کا دور دورہ تھا، اور لوگ شدت سے کسی ایسے رہنما کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں اس عذاب سے نجات دلا سکے۔ یہاں ایک بہت گہرا نکتہ سمجھنے والا ہے۔ اللہ کا انتخاب کبھی بھی ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ وہ جسے بھی کسی بڑے کام کے لیے چنتا ہے تو پہلے اس کے ایمان کو آزماتا ہے، اسے خالص کرتا ہے، اور اس کے دل میں اپنی مخلوق کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک طرح کی الہی تربیت ہوتی ہے۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام پر نبوت کی مہر لگی تو ان کی شخصیت میں ایک انقلاب آ گیا۔ اب وہ صرف ایک بہادر جنگجو یا ایک چرواہے نہیں تھے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک انصاف پسند حکمران تھے، اللہ کے نبی تھے، ایک بہترین منصف تھے، اور لوگوں کے لیے ایک روحانی رہنما بھی۔ اللہ نے انہیں حکمت اور فیصلہ کرنے کی وہ صلاحیت دی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کی اسی حکمت اور انصاف کی ایک بہترین مثال ہمیں اس مشہور واقعہ میں ملتی ہے جو ان کی عدالت میں پیش آیا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دن دو لوگ ان کے دربار میں آئے، ایک بہت ہی پیچیدہ مقدمہ لے کر۔ دونوں کے پاس اپنی اپنی کہانیاں تھیں، اپنی اپنی دلیلیں تھیں، اور سچ کہیں بیچ میں ہی چھپا ہوا تھا۔ حضرت داؤد نے بڑے تحمل سے دونوں کی بات سنی۔ وہ صرف ان کے لفظوں کو نہیں سن رہے تھے، بلکہ ان کے چہروں کو پڑھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں چھپی سچائی یا گھبراہٹ کو دیکھ رہے تھے۔ اور پھر گہری سوچ بچار کے بعد انہوں نے وہ فیصلہ سنایا جس نے سچ اور جھوٹ کو بالکل الگ الگ کر دیا۔ جیسے ہی فیصلہ سنایا گیا، لوگوں کی زبان سے بے اختیار نکلا، یہی تو وہ انصاف ہے جس کے لیے ہم ترس رہے تھے۔ ان کا عدل صرف ایک مقدمے کا حل نہیں تھا، یہ پورے معاشرے کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑنے جیسا تھا۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں بیرونی دنیا کی جنگیں جیتنے کے بعد سب سے بڑی جنگ تو انسان اپنے اندر لڑتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب کسی کے پاس بادشاہت بھی ہو، نبوت بھی ہو، اور انصاف کرنے کی طاقت بھی، تو اس کا اصل امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا امتحان اس کی اپنی ذات، اس کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں بھی وہ لمحہ آیا جب وہ اپنے دل اور اپنے رب کے درمیان بالکل تنہا کھڑے تھے۔ ایک طرف انسانی خواہشات تھیں، تکبر تھا، اور دوسری طرف اللہ کی رضا۔ یہ ہر طاقتور انسان کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان ہوتا ہے۔ اس اندرونی کشمکش میں انہوں نے خود سے ایک بہت ہی بنیادی سوال کیا: کیا میرا دل اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے جڑا ہوا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کی روحانی زندگی کا رخ طے کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے بجائے انہوں نے ان سب کو اپنے رب کے سامنے رکھ دیا، اور اسی عاجزی کے لمحے نے، اسی توبہ نے انہیں ایک عظیم بادشاہ سے ایک سچا، ایک کامل انسان بنا دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی شاندار زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کی میراث کیا ہے جو آج بھی زندہ ہے؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کے پیمانے اور اللہ کے نزدیک سچائی میں بہت فرق ہے۔ اصل طاقت جسمانی نہیں، دل کی پاکیزگی ہے۔ اصل بادشاہت زمین کا تخت نہیں، بلکہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور اصل کامیابی دنیا کی شہرت میں نہیں، بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ داستان بتاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک داؤد چھپا ہوا ہے،
یعنی انصاف کرنے کی، رہنمائی کرنے کی اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کی صلاحیت ہر ایک میں موجود ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ کوئی اپنے اندر کے اس داؤد کو کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے جو ایک عام انسان کو ایک غیر معمولی انسان بنا دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔